الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلا کہ توبہ استغفار کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مغفور تھے، جو کہ بخشے ہوئے تھے، وہ بھی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرتے تھے، تو پھر ہمیں کس قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ زندگی میں ہمیں کئی دفعہ نہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد یا مسلسل گناہ کرنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے کیونکہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہو گیا ہوں، یا شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے۔ لیکن اس وسوسے کو ہمیں سائیڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے بندو جو اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھے ہو، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ان فیکٹ کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں معاف کر دے گا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پا لیا ہو، گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کہ وہ اپنی سواری اس سے چھوٹ جائے، تلاش کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جب کہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو، اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، خوشی میں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص جنگل بیابان میں جا رہا ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہے، اس کے کھانے پینے کا سارا سامان اس کی سواری پر ہے، اور اس کے بعد اس کی سواری اس سے گم ہو جائے اور وہ ادھر ادھر بھاگے، ڈھونڈے، تلاش کرے، لیکن اس کو سواری نہیں ملتی، تھک ہار کے مایوس ہو کے وہ درخت کے سائے کے نیچے آ کے لیٹ جائے، اور پھر اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ کیونکہ جب سواری گم ہوئی تھی تو اس کی موت یقینی تھی کہ جنگل بیابان میں اب وہ کس طرح سے سروائیو کیسے کرے گا، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی وہاں تھا، اس کے چلنے پھرنے کا سامان بھی وہی سواری کے ذریعے تھا، تو اس کو موت یقینی طور پہ نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر جب وہ لیٹا تو اس کے سامنے اچانک سے اس کی سواری آ گئی، یعنی کہ اس کو دوبارہ زندگی کی امید آ گئی اور دوبارہ سے وہ اتنا خوش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی میں اب اس کی خوشی کی انتہا دیکھیں اس بندے کی، کہ جب اس کی سواری اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی کہ اتنا خوش ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ جب بھی ہم گناہ کریں، انسان گناہ کا پتلا ہے، وہ دن میں کئی گناہ کرتا ہے، جانتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی،
تو انسان اچھا انسان وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں یہ ہے کہ ہمارے سامنے مثالیں دو ملتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ نے پوری جنت سے کھانا ہے لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، انہوں نے کھایا، اس درخت سے غلطی کی۔ اور شیطان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا، دونوں نے غلطی کی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ لیکن دونوں کی غلطی میں فرق کیا تھا کہ شیطان نے اپنی غلطی کر کے اس کے بعد اس کے اوپر اکڑ گیا، اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہا، اس نے کہا جی ہاں میں نے غلطی کی ہے، اس لیے کی ہے کہ میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشنز دینا شروع ہو گیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا ہاں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔